السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کستانی سنبل گل، اور آج کا ہمارا SLO بیس ٹاپک ہے واحد جمع۔ پیارے بچوں، تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں واحد اور جمع۔ چلیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ واحد وہ اسم جو صرف ایک چیز، شخص یا جگہ کے لیے بولا جائے، وہ واحد کہلاتا ہے، یعنی واحد ایک کو کہتے ہیں، چاہے وہ چیز ہو چاہے وہ جگہ ہو۔ مثلا کتاب، مطلب ایک کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ کرسی، ایک کرسی مطلب گاڑی وغیرہ۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں، دروازہ، جوتا، کھڑکی، پودا، تارا۔ بچے یہ سارے واحد کی مثالیں ہیں۔ تو واحد ایک چیز کو بولتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم جانتے ہیں کہ جمع کیا ہوتا ہے۔ وہ اسم جو ایک سے زیادہ، بچے ہم نے واحد میں پڑھا کہ وہ اسم جو ایک چیز، اور یہاں جمع میں ہے کہ وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں، اشخاص شخص کی جمع ہوتی ہے، اور جگہوں کے لیے بولا جائے، مطلب وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ جمع کہلاتا ہے۔ مثلاً کتابیں، کرسیاں، گاڑیاں۔ دیکھیں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کتاب نہیں کہا، کتابیں ہیں، تو کتابیں مطلب زیادہ کتابیں، جمع ہو گیا، اور کتاب مطلب ایک کتاب، تو یہ واحد ہو گیا۔ اسی طرح کرسی، تو ایک کرسی کے بارے میں بات ہے، اور جب میں کہوں کرسیاں مطلب زیادہ۔ اسی طرح گاڑی، تو کیا ہے جمع اس کی؟ گاڑیاں، مطلب زیادہ گاڑیاں۔ اچھا بچے، اب ہم جمع کی اقسام بلحاظ عربی قواعد کے مطابق ہم جمع کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، پہلی قسم ہے جمع سالم۔ وہ جمع جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی صورت صحیح سالم اور برقرار رہے۔ پیارے بچوں، جمع سالم وہ ہوتا ہے جس میں جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں نا، تو واحد کی صورت جوں کی توں آ جاتی ہے جمع میں، مطلب وہ بگڑتی نہیں ہے، وہ برقرار رہتی ہے، مطلب اس کی صورت صحیح سلامت رہتی ہے جمع میں۔ کیسے؟ فار ایگزامپل ہے ہمارے پاس روٹی۔ کیا ہے؟ روٹی، تو جمع ہے روٹیاں، روٹی سے روٹیاں۔ تو بچے دیکھیں روٹی کے حروف دیکھو، را، وہ، ٹا، یا، اور ادھر دیکھیں روٹیاں میں وہی واحد کے حروف جوں کے توں آئے ہیں، دیکھو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، را، وہ، ٹا، یا، مطلب روٹی یعنی واحد کی صورت جمع میں صحیح سلامت اپنی جگہ پہ آ گئی، اور آخر میں الف اور نون غنہ لگا کر جمع بنا دی گئی ہے۔ تو بچے اس طرح واحد کی صورت بالکل صحیح سلامت اپنی جگہ آ گئی ہے جمع میں، مطلب اس کی صورت بکھری نہیں ہے، برقرار رہی ہے، جیسے واحد میں تھی ویسے جمع میں بھی آ گئی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، دوسری مثال دیکھیں، باغ، باغ سے باغات۔ پیارے بچوں، باغ سے کیا بنا ہے؟ باغات بنا ہے۔ تو دیکھو باغ، با الف غائن، اور دیکھو جمع میں باغات میں دیکھو با الف غائن، جوں کا توں آ گیا ہے، مطلب واحد وہاں بالکل صحیح سلامت اپنی جگہ پہ آ گیا ہے، اور الف اور تا لگا کر جمع بنا دی گئی ہے۔ تو بچے باغ میں بھی، جب باغ سے بھی باغات بنا ہے تو واحد کی یعنی باغ کی صورت بالکل صحیح سلامت برقرار رہی ہے جمع میں، مطلب بکھری نہیں ہے، صحیح سالم ہے اور برقرار ہے۔ پیارے بچوں، تو یہ تھے ہمارے پاس جمع سالم۔ اچھا بچے، اب ہم دوسری قسم کے بارے میں جانتے ہیں، جمع مکسر یا تکسیر۔ تو یہ کون سی ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ جمع جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی صورت صحیح سلامت سالم اور برقرار نہ رہے۔ پیارے بچوں، ہم نے جمع سالم میں پڑھا کہ واحد کی صورت جب جمع بنائی جائے تو واحد کی صورت بالکل صحیح سالم ہو،
اور برقرار ہو، جبکہ ہم نے ابھی جمع تکسیر میں پڑھا کہ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی صورت صحیح سلامت نہ ہو، برقرار نہ رہے، وہ بکھر جائے بچے، مطلب وہ جوں کی توں نہ رہے، ویسی کی ویسی نہ رہے۔ جمع سالم میں واحد کی صورت بالکل ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے جمع میں، جبکہ جمع تکسیر میں واحد کی صورت ویسی کی ویسی نہیں رہتی۔ کیسے بچے؟ آئے جانتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس مثال ہے نا شجر، شجر کہتے ہیں درخت کو، شجر سے کیا بنا ہے؟ اشجار، کیا بنے ہیں بچوں؟ اشجار بنا ہے۔ اچھا بچے، تو شجر کے حروف دیکھو، شین، جیم اور را، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ شجر کے حروف ہے۔ تو بچوں جب شجر سے اشجار بنا ہے تو دیکھیں نا، اشجار میں شجر مطلب شا، جیم، را یہ ہیں، لیکن یہ بکھر گئے ہیں، جوں کے توں نہیں ہیں، ویسے کے ویسے نہیں آئے، اس کی صورت برقرار نہیں رہی اشجار میں۔ اسی طرح دیکھو دوا، دوا سے ادویات، تو پیارے بچوں دیکھو دال و الف دوا، تو اس سے جب ادویات بنا ہے تو دیکھو دال و الف مطلب بکھر گئے ہیں، واحد کی صورت صحیح سلامت نہیں رہی، برقرار نہیں رہی، واحد کی صورت بکھر گئی ہے، مطلب جوں کی توں وہ نہیں رہی پیارے بچوں۔ تو جب جمع سالم میں واحد سے جب جمع بناتے ہیں تو اس کی صورت صحیح سلامت اور برقرار رہتی ہے، جبکہ جمع تکسیر میں جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں تو واحد کی صورت صحیح سلامت اور برقرار نہیں رہتی۔ تو پیارے بچوں یہ تھی ہمارے پاس جمع سالم اور جمع تکسیر، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا بچے، ہمارے پاس کچھ واحد جمع ہے جو ہم سیکھتے ہیں آج، چلیے آئے جانتے ہیں۔ کتاب، دیکھیں نا پیارے بچوں، ایک کتاب ہے، کتاب تو یہاں کیا آیا ہے؟ کتابیں، دو کتابیں آئی ہیں۔ کتاب ایک چیز کو کہتے ہیں، کتابیں مطلب ایک کتاب کو کہتے ہیں، جب کتابیں ہوا تو یہ جمع ہو گیا، تو یہاں کتابیں، دو کتابیں ہیں تو اس لیے اس کو کتابیں کہا، یہ جمع ہے۔ اسی طرح دیکھو پینسل، تو ایک پینسل، جبکہ پینسلیں ایک سے زیادہ ہو گئیں تو یہ جمع ہو گیا پھر۔ اچھا بچے، اس طرح دیکھیں کرسی، تو کیا آئے گا؟ کرسیاں، بچہ، ایک بچہ، بچے، زیادہ بچے، حادثہ مطلب ایک حادثہ ہوا ہو، جب ایک سے زیادہ حادثے ہو جائے تو کیا ہوگا پھر؟ حادثے یا حادثات ہوگا۔ صفحہ، ایک صفحہ، فار ایگزامپل یہ ایک صفحہ ہے، اب میں ان کو دو کر دوں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جمع ہو جائے گا، یعنی صفحات ہو جائے گا۔ اچھا بچے، اسی طرح چٹان، تو جمع کیا ہے؟ چٹانیں، چابی، چابیاں، دروازہ، دروازے، تارا، تارے، پودا مطلب ایک پودا، پودے۔ تو بچے یہ تھے ہمارے پاس واحد جمع کی کچھ مثالیں۔ اچھا پیارے بچوں، آج کے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، جو کہ ہے واحد اور جمع۔ واحد ایک چیز کو کہتے ہیں، جبکہ جمع جب ایک سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو اسے ہم جمع کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کتاب، تو کیا بنا؟ جمع کتابیں۔ اسی طرح بچے پھر ہم نے جانا جمع کی اقسام بلحاظ عربی قواعد، مطلب عربی قواعد کے مطابق جمع کی اقسام کے بارے میں جانا، جو کہ ہے جمع سالم اور جمع تکسیر۔ پیارے بچوں، جمع سالم وہ ہوتا ہے جس میں جمع بناتے وقت واحد کی صورت بالکل صحیح سلامت اور برقرار رہے، جبکہ جمع تکسیر وہ ہوتا ہے جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی صورت صحیح سلامت اور برقرار نہ رہے۔ فار ایگزامپل شجر سے اشجار، دیکھو یہاں روٹی سے روٹیاں بنا ہے تو روٹی کے حروف جو کے تو یہاں آ گئے ہیں، مطلب روٹی میں کوئی بھی وہ نہیں ہوئی، آگے پیچھے نہیں ہوئے حروف، مطلب ان کی جو صورت ہے وہ صحیح سلامت ہو گئی، جبکہ جمع تکسیر میں شجر سے اشجار بنا تو اس کی صورت بکھر گئی، مطلب جوں کی توں اس کی صورت نہیں رہی۔ اچھا بچے، پھر ہم نے کچھ واحد جمع جانے، مطلب کتاب، کتابیں، پینسل، پینسلیں، کرسی، کرسیاں، بچہ، بچے، حادثہ، حادثات، صفحہ، صفحات، چٹان، چٹانیں، چابی، چابیاں، دروازہ، دروازے، تارا، تارے، پودا، پودے۔ تو بچے یہ تھی آج کا ہمارا لیکچر، امید کرتی ہوں کہ آپ کو واحد جمع اور پھر جمع کی اقسام کی سمجھ آئی ہوگی۔
آپ کو جہاں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا ہے اور کوئی سے 10 واحد جمع آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے انشاءاللہ۔ میں دیکھوں گی، اور اگر اس لیکچر میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پھر آن لائن کلاس کے ذریعے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔